الصلاة والسلام على رسول الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والأدیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درشق علیہ السلام والسلام میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و حضور میں ہدیہ درود اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے گفتگو ہے قرآن اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین پاک کا تعارف بدقسمتی سے قوم کو وہ نہیں کروایا گیا جو اللہ کے رسول نے کروایا تھا اس میں یہ ہے کہ حضرت سید الشہداء کا تعارف یا تو 5 یا 6 برس کی عمر تک کروایا گیا یا پھر کربلا کے میدان میں 56 برس کا حسین دکھایا گیا
درمیان کا یہ جو 50 سالہ عرصہ سیرت امام حسین ہے، یہ منبر سے بہت کم بیان کی گئی، اور جن کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں، وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اس کو بہت کم ٹچ کیا گیا۔ کم از کم قوم کو یہ تو بتایا جائے کہ 6 سال کا حسین یا 5 سال کا حسین مسجد نبوی میں آئے، امام الانبیاء نماز کی حالت میں ہوں، امام پاک کے آنے پہ حضور اپنا سجدہ لمبا کریں یا اپنا خطبہ چھوڑیں، یہ تو 4، 5، 6 سال کی عمر تک کے واقعات ہیں۔ یا پھر بتایا گیا کہ 56 برس کی عمر میں امام پاک کربلا کے میدان میں پہنچے اور شہید ہو گئے۔ جو درمیان کا 50 سالہ عرصہ گزرا ہے، یہ کیوں نہیں بتایا گیا قوم کو؟ موضوع میرا ہے قرآن اور حضرت امام حسین۔ یہ جو 50 سال کا وقت بنتا ہے، تقریباً 48 سال، 49 یا 50 برس، اگر سیرت امام کی بات کریں تو پھر اس کے اندر کئی باتیں ایسی آتی ہیں جو قوم کو بتانی پڑے گی۔ پھر قوم سوال کرے گی کہ جب اتنی سیرت ہے اور ان کا یہ کردار ہے اور یہ تعلقات ہیں، تو پھر آپ ان ہستیوں کا ذکر امام کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ عقیدے کا مسئلہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے امام پاک کی یہ پورے 50 سالہ جو زندگی ہے، یہ نہیں کہ کتابوں میں موجود نہیں، کتابوں میں موجود ہے، اور یہ بھی نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں، پتہ بھی ہے۔ بتانا اس لیے ضروری نہیں سمجھا گیا کہ اگر یہ بتایا جائے گا تو پھر اپنے عقیدے کا مسئلہ بنے گا۔ وہ حسین قوم کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو بتا دیا کہ حسین مسجد نبوی میں آئے تو حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، یہ بھی بتا دیا کہ حسین دوران خطبہ آئے تو حضور نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، یہ بھی بتا دیا کہ حسین اگر سیدہ کی گود میں روئیں تو حضور منع فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ یہ سارے واقعات آپ کو 4، 5، 6 سال کی عمر تک ملیں گے۔ میرا بار بار یہ سوال ہے، 6 سال سے اوپر 56 برس کے نیچے حسین قوم کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ حسین کیوں نہیں دکھایا گیا جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے مدینے کے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتا تھا؟ آپ سبحان اللہ کہنے والی بات ہے۔ وہ حسین کیوں نہیں بتایا گیا جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے مدینے کے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتا تھا؟ وہ حسین کیوں نہیں بتایا گیا جو دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھاتا تھا؟ وہ حسین کیوں نہیں بتایا گیا جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں جا کے دین مصطفیٰ کی تبلیغ فرماتا تھا؟ وہ حسین لوگوں سے کیوں چھپایا گیا جس نے اپنی زندگی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک دین مصطفیٰ کے لیے وقف کر رکھی تھی؟ وہ حسین کیوں نہیں بتایا گیا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس مقصد کے لیے تھا کہ حسین کا کچھ رہے یا نہ رہے، اللہ کا نام بھی زندہ رہنا چاہیے، مصطفیٰ کا اسلام بھی زندہ رہنا چاہیے۔ یہ حسین جو 50 سالہ زندگی مبارک ہے، اس سے لوگوں کو دور رکھا گیا۔ بہرحال قرآن کے الفاظ میں پڑھے تھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ میں اپنے موضوع پہ آ گیا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو، اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ شریعت اپنی مرضی کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر شریعت کے کسی مسئلے میں تمہیں کوئی معاملہ بن جائے، کوئی پریشانی بنے، تو پھر
اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی مان جائے مسئلہ شریعت کا، اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مسئلہ اہل ذکر سے نہیں پوچھا جاتا، مسئلہ ہمیشہ اہل علم سے پوچھا جاتا ہے۔ جن کے پاس علم ہو ان سے بات کرو، ان سے مسئلہ پوچھو۔ لیکن قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو، کیونکہ سوال تو علم والوں سے ہونا چاہیے تھا۔ اب پھر پتہ تو چلے کہ جن اہل ذکر کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے ان سے پوچھا کرو، وہ اہل ذکر کون ہے؟ جب اہل ذکر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو پھر ایک سوال ذہن میں آئے گا، پہلے یہ پتہ کرو ذکر کیا ہے۔ ذکر والے بعد میں ملیں گے، پہلے ذکر تلاش کرو، ذکر کون سا ہے، اور وہ ذاکرین کون ہیں، وہ اہل ذکر کون ہے جن سے ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے، جن سے ہم نے اپنی مشکلیں حل کروانی ہیں۔ آئے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، وہ ذکر کون سا ہے جس ذکر سے مراد یہاں پہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ اب جب سوال پوچھنا ہو ذکر والوں سے، ذکر ہوا اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن پڑھو کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب مسئلہ اور آسان ہو جائے گا۔ پھر وہ ذکر والے کون ہیں جن سے ہم نے سوال کرنا ہے، جن سے ہم نے مسئلے پوچھنے ہیں؟ آؤ پھر تاریخ دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھتے ہیں وہ ذکر والے کہاں پہ ملیں گے جن کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ ان سے جا کے پوچھو، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ جب تو نے قرآن اپنا ذکر بنا دیا ہے، پھر مجھے وہ ذکر والے بھی دکھا جن سے ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ حریم کبریا سے صدا آتی ہے کہ تم نے مسئلہ پوچھنا ہے ذکر والوں سے۔ ذکر ہے اللہ کا قرآن، اور ذکر والے وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن سنانے کا بھی حق ادا کیا ہو، نیزے پہ چڑھ کے قرآن بچانے کا بھی حق ادا کر دیا ہو۔ اگر پوچھنا ہے تو پھر ان ذکر والوں سے پوچھو۔ جب ہم ذکر والوں کے پاس گئے کہ قرآن سنانے والے بھی ہیں، قرآن بچانے والے بھی ہیں، پھر دیکھیں اس پوری دنیا کے اندر آؤ کربلا کا میدان پڑھو، آؤ مولا علی کے شہزادے کی سیرت کو پڑھو، آؤ سیدہ خاتون جنت کے نور نظر کو دیکھو۔ ہم نے سوچا قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ذکر والے ہیں جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، قرآن سنا بھی رہے ہیں، قرآن بچا بھی رہے ہیں۔ جب ہم کربلا کی تاریخ کو پڑھنے لگے، ایک قاری قرآن ایسا بھی نظر آیا ہے جب قرآن بچانے کی باری آئی ہے اس نے مدینہ جیسا شہر چھوڑنا پسند کر لیا ہے، اور جب قرآن سنانے کی باری آئی ہے دھڑ کربلا کے میدان میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ دمشق کے بازاروں میں جا رہا ہے۔ حسین ابن علی نے قرآن پڑھ کے بھی دکھا دیا ہے، قرآن سنا کے بھی دکھا دیا ہے، اور اللہ کا قرآن بچا کے بھی دنیا کو بتا دیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھو۔ اب آؤ کربلا کے میدان میں سید الشہداء کی بارگاہ میں سوال عرض کریں، اور یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نیزے کی نوک پہ امام نے قرآن پڑھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسین ابن علی نے قرآن پڑھا، اور جیسا قرآن کربلا کے قاری نے پڑھا، نہ اس سے پہلے کسی نے پڑھا، نہ اس کے بعد کسی نے پڑھا، قیامت
تصورات میں ڈوب کے حسین ابن علی کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں، امام آپ نے کربلا کے میدان میں قرآن ہی کیوں پڑھا؟ کوئی اور بھی تو ذکر ہو سکتا تھا۔ اب امام پاک کی بارگاہ میں جب یہ سوال نامہ ہم نے پیش کیا، وہاں سے جواب محبت یہ ملا۔ پہلا نقطہ عرض کر رہا ہوں، امام نے کربلا میں قرآن کیوں پڑھا؟ اگر آپ کی توجہ ہو، میں تشریحات میں لمبا وقت نہیں لینا چاہتا، صرف ایک جملے پہ اس نقطے کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ آئی تو مچل کے بولیے گا۔ ہم نے امام کی بارگاہ میں عرض کی، امام آپ نے کربلا کے میدان میں قرآن ہی کیوں پڑھا؟ حسین فرمانے لگے، میں نے قرآن اس لیے پڑھا، بچپن میں اپنی اماں جی سے جو کچھ سنتا رہا ہوں وہی کربلا کے میدان میں سنا کے آیا ہوں۔ بچپن میں جو کچھ گھر سے تربیت ملی ہے، وہ تربیت لے کے حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ ماں نے گھر میں حسین کو لوریاں دی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے، چکی چلائی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے، دانے پیسے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے، حسین کو دودھ پلایا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھ کے پلایا ہے۔ اب حسین ابن علی نے اپنی والدہ محترمہ سے یہ وعدہ کر رکھا تھا، اماں جی لوریاں دے کے قرآن سنانا یہ آپ کا کام ہے، دودھ پلاتے ہوئے قرآن سنانا یہ آپ کا کام ہے، چکی چلاتے ہوئے قرآن سنانا یہ آپ کا کام ہے۔ تیرے حسین کا اماں تجھ سے وعدہ ہے، دودھ پلا کے قرآن سنانا یہ آپ کا کام ہے۔ سارا کچھ قربان کروا کے، دھڑ کربلا کے میدان میں رکھوا کے، سر کو نیزے کی نوک پہ چڑھا کے قرآن بچانا بھی حسین کا کام ہے، قرآن سنانا بھی حسین ابن علی کا کام ہوگا۔ امام نے کربلا کے میدان میں قرآن کیوں پڑھا؟ اور درمیان میں مجھے پھر یہ جملہ یاد آیا، وہ حسین لوگوں کو کیوں نہیں بتایا گیا جس نے دمشق کے بازاروں میں جا کے صبح شام دین مصطفیٰ کی تبلیغ کی ہے؟ اگر وہ حسین لوگوں کو، میں صرف ایک نقطہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری سیرت آپ کے سامنے آئے گی، 50 سالہ سیرت جو منبر سے چھپائی گئی، قوم کو نہیں بتائی گئی، ہمیں صرف وہ حسین دکھایا گیا جو 6 سال کا تھا، یا وہ حسین دکھایا گیا جو 56 برس کا کربلا کے میدان میں پہنچا۔ اور یہ 50 سالہ درمیانی زندگی کا صرف ایک جملہ نوٹ کرو، دور فاروقی چل رہا ہے، مال غنیمت مسجد نبوی میں آیا، جناب حضرت عمر صحابہ میں مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہے فقیر، اور پوری توجہ سے یہ جملہ سنیے گا۔ جناب عمر صحابہ میں مال غنیمت تقسیم کرنے لگے، سارے صحابہ کو 500 سارے صحابہ میں تقسیم فرمانے لگے۔ جناب عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، بابا جانی سب کو 500 دیا؟ فرمایا ہاں ہاں، سب کو 500 دیا ہے، علی کے شہزادوں کا 500 نہیں بنتا، عمر نے نذرانے کے طور پہ 1000 کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ صحابہ نے ڈبل وظیفہ لگایا تھا شہزادوں کا۔ اور یہاں پر رک کے یہ جملہ بھی سنو، میں اگلا نقطہ پھر عرض کرتا ہوں۔ امام کی سیرت کو کیوں چھپایا گیا؟ جاؤ اپنی کتابیں اٹھاؤ، آپ کی کتابیں، حوالہ نہ ملے تو مجھ سے لے لینا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں امام کی سیرت کا یہ پہلو بتاؤ۔ شہید کربلا کی زوجہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر کو پالنے والی اماں کا نام کیا ہے؟ اور یہ زوجہ محترمہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء کے نگاہ میں کیسے آئی ہیں؟ ان کا نگاہ کس نے کروایا ہے؟ جانے جگر کتابیں آپ کی، حوالہ آپ کا، صرف درد دل عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
بی بی کا نام ہے حضرت شہربانو، کربلا کے میدان میں ساتھ گئی ہیں، 6 مہینے کا اپنا بیٹا شہزادہ علی اصغر وہاں پہ قربان کروا کے آئی ہیں۔ سوال یہ ہے یہ بی بی شہربانو کون ہے؟ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا، یہ بی بی شہربانو مدینہ منورہ میں آئی۔ جناب عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے بابا جانی اگر اجازت ہو میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، ان کا نکاح میرے ساتھ کروا دے کیونکہ یہ بھی ایران کی شہزادی ہے۔ حضرت عمر جلال میں آ کر فرمانے لگے پتر عبداللہ آج کے بعد یہ بات نہیں کرنی، یہ ایران کی شہزادی شہربانو ایران سے آئی ہیں، ان کا نکاح تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا، جنت کا شہزادہ حسین ابن علی مدینے میں موجود ہے۔ آپ میری بات تک نہیں جا رہے، حسینی سیدوں کی نسل چلی ہے حضرت امام زین العابدین سے، اور حضرت امام زین العابدین کی والدہ کا نام حضرت بی بی شہربانو ہے، اور یہ بی بی شہربانو اور حضرت امام پاک کا نکاح پڑھوانے والے نکاح خواہ کا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ کتاب آپ کی ہوگی، سیرت حسین بیان کرو۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرنے لگے بابا جانی سارے صحابہ کو 500 اور حسین ابن علی امام حسن پاک کو 1000 کا نذرانہ، جبکہ وہ جنگ میں بھی نہیں گئے، میدان میں جا کے لڑے بھی نہیں، یہ تو مال غنیمت ہے، سب کو برابر کا حصہ نہیں آتا۔ فرمانے لگے جناب عمر، فرمایا عبداللہ آج کے بعد یہ اعتراض نہ کرنا، اور تمہیں یہ کہا ہے کہ ہمیں بھی ڈبل حصہ ملنا چاہیے، عبداللہ تجھے ڈبل حصہ نہیں مل سکتا۔ بابا کیوں؟ فرمایا تو عمر ابن خطاب کا بیٹا ہے، حسین ابن علی مصطفیٰ کا شہزادہ لگتا ہے، تیرا حصہ ڈبل نہیں بنتا، ڈبل ان کا بنتا ہے جو دنیا کے بھی سردار ہیں، جنت کے بھی شہزادے ہیں۔ امام نے کربلا کے میدان میں قرآن کیوں پڑھا؟ پہلا نقطہ صرف میں نے یہ عرض کیا ہے، امام نے فرمایا میں نے کربلا کے میدان میں قرآن اس لیے پڑھا کہ گھر سے اماں نے لوریاں دے دے کے قرآن سنایا تھا، وہ لوریاں حسین نے کربلا کے میدان تک سنبھال کے رکھی ہیں، اور اماں جی سے وعدہ کیا تھا اماں جی وعدہ کرتا ہوں آپ سے، لوریاں دے کے دودھ پلا کے چکی چلا کے قرآن سنانا یہ آپ کا کام ہے، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنانا حسین ابن علی کا کام ہوگا۔ دوسرا نقطہ بڑی قابل غور یہ بات ہوگی آپ کے لیے، دل میں جگہ دیجئے گا، قرآن نے کہا تھا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ شہید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اب قرآن نے یہ کہا کہ میں نے تو گواہی دی ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، کوئی ایسا شہید بھی ہونا چاہیے جو خود بول کے بتائے کہ لوگوں میں زندہ ہوں۔ شہید زندہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا کوئی ایسا شہید بھی سامنے آئے جو خود بول کے بتائے شہید زندہ ہے۔ جب قرآن نے کہا شہید زندہ ہے، لوگ پریشان تھے شہید زندہ کیسے ہوتا ہے؟ حسین نے کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ قرآن سنا کے بتا دیا، لوگوں کیا پوچھتے ہو شہید کیسے زندہ ہے؟ حسین ابن علی کو دیکھو، حسین شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ تکبیر، رسالت، حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، سید شہداء، سید شہداء۔ اسی جملے پہ ایک اور جملہ نوٹ کریں، اور آپ کی محبت میں دیکھوں گا کہ آپ کو میری بات کتنی سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے جملے پہ حسین نے کربلا میں جا کے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ اگلا جمعہ حضرت سیدنا امام زین العابدین پہ پڑھیں گے۔ امام نے کربلا کے میدان میں جا کے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ اس جملے پہ میں نے دیکھنا ہے کس بندے کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔
اس لیے کہ حسین کا اور قرآن کا تعلق بڑا پرانا ہے، حسین کی اور قرآن کی یاری بڑی پرانی ہے۔ آپ کہیں گے رانا صاحب کتنی پرانی ہے؟ سادہ سا جواب یہ ہے، جس سینے پہ قرآن نازل ہوتا رہا حسین اسی سینے پہ بیٹھ کے کھیلتا رہا۔ جس سینے پہ قرآن نازل ہوتا رہا حسین اسی سینے پہ کھیلتا رہا۔ قرآن تکمیل کی طرف جا رہا تھا، حسین جوانی کی طرف جا رہا تھا۔ اب قرآن کی اور حسین کی یاری پرانی بھی ہے اور پکی بھی ہے۔ قرآن نے حسین سے بات کی، حسین نے قرآن سے بات کی، قرآن نے حسین سے وعدہ کیا، حسین نے قرآن سے وعدہ کیا۔ اللہ کے قرآن نے کہا حسین دیکھنا یاری بڑی پرانی ہے، 60 ہجری کا زمانہ آئے گا، ایک بدبخت تخت نشین ہو جائے گا جو مجھے مٹانے کی کوشش کرے گا، مجھے پیچھے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ حسین آج نانا مصطفیٰ کے سینے پہ میرے ساتھ وعدہ کر، تو نے کربلا کے میدان میں مجھے مٹنے نہیں دینا۔ حسین میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تجھے زندہ رکھوں گا۔ اب حسین نے قرآن سے وعدہ کیا، 61 ہجری کا سال آیا، یزید تخت نشین ہوا، کربلا کا پیر کربلا کے میدان میں پہنچا، شہادت کا جام نوش کرنے کے بعد امام کا دھڑ کربلا کے میدان میں پڑا ہے۔ سر انور کبھی دمشق کے درباروں میں، کبھی شام کے بازاروں میں حسین نے قرآن سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ کا قرآن تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ دیکھ حسین کا دھڑ کربلا کے میدان میں ہے، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے حسین نے اللہ کا قرآن مٹنے نہیں دیا، قرآن سنایا بھی ہے، قرآن بچایا بھی ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا حسین پھر میرا بھی تجھ سے وعدہ ہے، قیامت تک ممبروں پہ بیٹھ کے تیرے نام کے نعرے لگوانا، یہ اللہ کا قرآن بھی ہوگا، مصطفیٰ کا فرمان بھی سامنے آ جائے گا۔ تکبیر، رسالت، حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، سید شہداء۔ ماشاءاللہ، اللہ کے قرآن کی اور حسین ابن علی کی یاری بڑی پرانی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے حسین سے وعدہ کیا تھا، حسین نے قرآن سے وعدہ کیا ہے۔ کبھی غور سے دیکھیے گا اور سوچئے گا ضرور، قرآن نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور جتنا وعدہ حسین نے پورا کیا ہے اتنا کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ امام نے کربلا کے میدان میں قرآن ہی کیوں پڑھا؟ آخری جملہ نہ بولوں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اگلا حصہ نہیں پڑھ رہا، مجھے آتا ہے۔ حسین مجھ سے ہے، سبحان اللہ، میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کی گلیوں سے لے کے کربلا تک حسین مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ کربلا کے میدان سے لے کے قیامت کے دن تک مصطفیٰ کا پورا دین زندہ ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ حسین منی کا دوسرا مطلب یہ ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں کل ہوں، حسین میرا جز ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کبھی اپنے اندر ڈوب کے اپنے آپ سے مسئلہ پوچھ، کربلا کے میدان میں کربلا کے شاہ سوار نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے حسین زندہ ہے۔ ڈوب کے مر جا اپنے عقیدے پہ، حسین زندہ ہے۔ جس کا جز زندہ ہے وہ کل زندہ کیوں نہیں؟ آسان کر کے کہوں، جب کربلا کا شاہ سوار زندہ ہے تو پھر نبیوں کا تاجدار بھی زندہ ہے۔